پیاسے ہونٹوں پہ جاری ہوئی ہے دعا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے، علماء کرام، سناخان شیخ لسان، تسی احباب بھی میرے سمیت اللہ دے گھر وچ بطور دعا حاضرہ. اللہ کریم ساڑھے سارے دی دعا قاری صاحب دے حق وچ قبول فرمائے، انہاں دے درجات اللہ بلند فرمائے. اور قاری صاحب دے بھائی مولانا خورشید صاحب، دیگر برادران اور انہاں دے صاحبزادے محمد جواد اور دیگر برادران اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. موت برحق ایک اٹل فیصلہ ہے. کوئی بچپن چ جا رہا ہے، کوئی جوانی چ جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے چ جا رہا ہے. اے مالک دی مرضی، اللہ دی مرضی وچ کسے دی دخل اندازی نہیں. آج مولانا توحید انجم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے. کل اساں بھی چلے جائے. اے چلو چلی دا میلہ ہے. ایتھے کسی نے پکے ڈیرے نہیں لائے. ایتھے ہر کوئی بطور مہمان ہے، مسافر. مہمان مسافر زیادہ دیر ٹھہر سکتے نہیں. تو مولانا توحید انجم صاحب نے اپنا بچپن گزاریا حفظ کر دیا، جوانی گزاری امامت کر دیا، اور جوانی تو لے کے آخری سفر تک حضور دی نعت پڑھ دیا تو مسلح دے جماعت کرا دیا. یہ انہوں دی زندگی دی ہسٹری ہے. کسی دی زندگی دی ہسٹری چوکاں چ گزر دی ہے، بازاراں چ گزر دی ہے. کسی دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو سیلمے دے حالاں چ گزر رہی ہے. کسی دی ہسٹری حکومتی نمائندیاں دی چاپلوسی چ گزر دی ہے. کسی دی ہسٹری حضرات منافقت چ گزر دی ہے. لیکن صدقے جاواں دبستان محمد دے طالب علم تو تے علماء تو جنہ دیاں زندگیاں حضور دی تعریف کر دیاں گزر دی ہے. اس تو اچھی کوئی زندگی نہیں کہ حضور دی نعت پڑھ دیاں، حضور دی تعریف کر دیاں، قرآن پڑھ دیاں تے پڑھان دیاں، سن دیاں تے سنان دیاں گزر جائے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آڈے بچو خیر والا اوے جڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے. قرآن سکھے تے قرآن سکھائے، پڑھے تے پڑھائے. میں دے کی تبصرہ کرا حضور دی حدیث دی سارے مسلمانوں تے عاشقاں تے دیوانیاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ اے جڑا طبقہ ہے قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا، اے دنیا دی نظر وچ کمزور ہو سکتے نے، پر مصطفیٰ دی نظر چ انہاں دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے. کہ حضور نے جن کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بہتر ہے. کائنات میں جتنے مرضی عہدے مرتبے مل جائیں
اس شخص کی جوتی کے بھی نیچے ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے. یہ حقیقت ہے بالکل. ماشاءاللہ مسومی صاحب آگے آگے حضرات مولانا توحید انجم صاحب رحمت الرحمان نے اپنی زندگی قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا اور سرکار دی نعت پڑھ دیا گزاری. میں انہوں دی زندگی دا مختصر مشاہدہ کیتا ہے کہ انہوں نے بے لوس حضور دی نعت سنائی ہے. ایک گواہی جتھے وہ امامت کرام دے سن وہ بھی جاندے نے, جتھے رہندے سن وہ بھی جاندے نے, رشتہ دار بھی جاندے نے, یار سجن ساتھی بھی جاندے نے کہ بندہ بالکل مخلص سی. تے حضور نے فرمایا جتیاں گواہیاں اچھیاں نے او دی اگلی منزل کامیاب ہے. اپنی اولاد دی انہاں تربیت بھی اچھی فرمائی ہے. یہ تربیت بھی انہاں واسطے اچھا رزق دا باعث بنے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو آڈے بھی جو خیر والا ہوئے جڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے. بولو قرآن سکھے تے قرآن سکھائے. تو حضرات گرامی ایک اور حدیث مبارکہ میں تو انہیں گوش گوار کرنا. ایک قلوبی شریف درسیات کی کتاب ہے, او دے اندر یہ عبارت مکمل طور تے موجود ہے کہ قیامت کا دیہڑا ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اور ایک بندے دا حساب و کتاب ہوئے گا اور او دے حساب دے اندر برائیاں دا انبار ہوئے گا تے نیکی او دے کھاتے چ کوئی نہیں. ایک ہوئے نا چند نیکیاں ہیں نہیں. قلوبی شریف درسیات کی کتاب دے اندر پوری عبارت موجود ہے عربی متن. فرشتے نو لے کے جہنم وال جا رہے ہون گے. اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل, فرمایا جا جا کے اے جڑا بندہ جہنم سے لے کے جا رہے نہیں, ملائکہ نو کہہ رک جاؤ اے مولا انہوں روکاں گے تے کی کر رہے ہیں. اللہ دا حساب ہو گیا ہے, اللہ دا حساب ہو گیا ہے. اے دے حصے دے اندر برائیاں ہی برائیاں نے, زندگی دے اندر انہیں برائیاں ہی برائیاں کی دیا نے, کوئی نیک عمل دے کھاتے دے اندر کوئی نہیں. کائنات لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اللہ نبی جنہ علیہ السلام تے دیوانے و مستانے ہو. اللہ فرمائے گا جبریل تو روک جا کے, اللہ روکنا, جبریل آیا روکے گا اوے ملائکہ انہوں روکو جہنم چ نہیں لے کے جانا, روک جانا. اللہ روک دیتا حکم ہوئے, جبریل عرض کرے گا. اللہ فرمائے گا جبریل جڑے بندے نو جہنم چ لے کے چلے نے انہوں پوچھ انہیں زندگی دے اندر میرے دین دے عالم دے نال کدی کوئی مصافہ کیتا ہے. تو انہوں سمجھ آئی ہے, وہ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ دے کہہ چھڑا. اچھی بولو سارے سبحان اللہ. ختم دا مقصد ہے نہیں کہ سارے بندے رشتہ دار بلادری قبیلہ تے مولوی تے نات نہ کٹھے ہو جان. ختم دا مقصد ہے کہ آؤ سارے رل کے اللہ دیاں تعریفاں کریے تے پھر اپنے مرنے والے نو بطور تحفہ اے ثواب ٹوریے رب دی تعریف کرن دا. اے گیم تو کٹا کے نا آئی دوجی آواز کھول. حضرات توجہ دیا جا بڑی مہربانی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمائے گا جبریل نو پوچھ انہیں میرے دین دے عالم نال مصافہ کیتا ہے. اے مولا
جے نے دین دی عالم نال مسافہ کیتا ہویا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا پھر میری قدرت نو ایک دوبارہ ہی نہیں کہ میرے دین دے عالم دے ہتھاں وچ اے دے ہاتھ آئے ہون تے میں اینو جہنم وچ ڈورا جے نے مسافہ کیتا ہے تے میری رحمت نو گوارا ہی نہیں اے جہنم چ جاوے پھر اینو جنت عطا فرما دیا جائے پھر جنت عطا کر دیا جبریل امین پوچھے گا او بھائی کسے عالم دین نال مسافہ کیتا ہی کسے نہ سلام لیا اور رسول اللہ دے دین دے کسے عالم نال ملے میں پوری دنیا دے او نال لوکاں نوں پوچھنا چاہنا کہ کدلے قرآن دے فرمان میں آیا ہوئے انہیں چودری نال ایم پی اے نال ایم این نال سلام لئی ہوئے تے جنتی ہو جائے گا رب کعبہ دی قسم چکے آنا چشتی ایمی سینہ تان کے ناز نہیں کرنا او دی وجہ ہے ساڑھے ہاتھ اونا لوگاں دے حدہ میں چلے نے جنہ دیاں زندگیاں قرآن پڑھ دیا تے پڑھا دیا گزر رہا قاری صاحب کارڈ کو پیسے لیتے آیا نہیں میں حضرات توجہ ہوئے اسی اپنے مقدرہ دے ناز کرنے او تواڈے پنڈ کسے ختم دے او کسے جمعے دے تسی مسجد آگے تے عالم دین نوں مل لے اسی علماء جڑے ہاں الحمدللہ میں تے علماء دا خادمہ صبح دوپہر شام ساری رات علماء و مشایخ تے حفاظ تے قرآ دے وچ رہنا میں اس لیے فخر کرنا کہ اے او لوگ نے جڑے صبح تو لے کے شام تو لے کے صبح تک لوکاں دے دلاں وچ عشق رسول نو پوست کر دے رہندے جبریل پوچھے گا ہاں بھی دس کسی عالم دین مسافہ کیتا ہی او بندہ کو پتہ کیا کہ قلوبی شریف کے اندر موجود نہیں میں کسی عالم دین نال مسافہ نہیں کیتا اللہ انہیں مسافہ کیتا ہی نہیں اللہ فرمائے گا انہوں ہون اگلی گال پوچھ کسی عالم دین دے دسترخوان تے بیٹھ گئے او دے نال تو روٹی کھادی ہوئے روٹی ہوئی کھاتی ہوئی جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے دسترخوان دے بیٹھ گئے روٹی کھاتی آکھے گا نہیں میں نہیں کھاتی جبریل عرض کرے گا مولا انہیں کسی عالم دین دے دسترخوان دے بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھاتی اللہ فرمائے گا انہوں پوچھ اے میرے کسی دین دے عالم دے مکان دے اکوں دی گزریا ہوئے آج تسی کسی عام بندے دے ختم دے نہیں آئے ضروری نہیں کوئی پیر مر جائے او دے بڑے مرید ہون تے لوگ کہن کے بہت بڑا جنابے والا پیر سی اوے لوگوں میرے کل پوچھو پیر نالوں زیادہ ہوگا مقام ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھاندا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے پیران کو جانی ہے پیران کہنا چشتی تو کھورو کر دیتا ڈاڑا میں سچی گل پہ کرنا کسے پیر کا ڈر نہیں سارے پیر سید اچھے نے باقی جنہیں پیر نے اے او دے نال تھلے نے جڑا دین مقیم دی اشاعت دا کم کر رہے ہیں پیر بن کے مرید بنا لینے کوئی اوکھا کام نہیں یہ بڑا سبڑا کام ہے تسی بھی 6 مہینے نہ آنا تے بار بہ جو تو بڑی دنیا تہاڈی بھی منتا کرے گی تے جے نہیں 6 مہینے نہ آنا تے 15-20 اپنے دیہڑی دار بندے رکھ لو 500 روپیہ لے تانوں اپنی مرید بنا کے لیا کے ہیں پیر بنا دیں گے پھر میں صحیح کہہ رہے ہیں او اللہ دے بندے ہو اے یقین جانو پیر بننا بڑا سوکھا کام ہے اور 30 پارے یاد کرنا پھر انہوں نے منزل رکھنا پھر انہوں پڑھانا
اگو کئیاں نے تبلیغ کرنی اوے مصلی امامت تے کھلونا اپنا لنگوٹا صاف رکھنا کئی پیر روزانہ بچیوں کو پیار لیتے ہوئے کمر تک ہاتھ لے جاتے ہیں ان پیروں پہ لعنت ہو جو مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں اس حافظ قرآن کو سلام ہو جو مصلی پہ کھڑا ہے اپنا لنگوٹا صاف کر کے نبی کی شریعت کے تابع بن کے پڑھا قوم سنے دے صحیح نا کدہ مرتبہ کدہ مقام اس جہان اسی سنان نو تیار اپنی ذات دے لفظ نہیں اے سرکار دے فرمان خیرکم من تعلم القرآن و علمہ حضور دے فرمانے علیہ السلام حضرات توجہ ہوئے اللہ فرمائے گا ملائکہ نو پوچھ جبریل نو پوچھ ایک کسے عالم دین دے میرے لفظوں میں توجہ کرے آلی ایک کسے عالم دین دے مکان دے اگوں دی لنگے تے میں نو بخش دیا دیکھو یار کتنا مرتبہ مولانا خلیل صاحب کتنی شان ہے حضرت پیران پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شباد اللہ مکانی سین عبدالقادر جیلانی اللہ حسنی والو حسینی فرماندے سن میرے مدرسے دے اگوں میں کو لنگ گیا او دوتے میری شفاعت واجب ہو حسنی تو حسینی سید آل نبی اولادی علی تے غوث پاک کل ولیہ دے سردار ہیں جبریل پوچھے گا ہاں بھائی کسی عالم دین دے مکان دے کوئی لنگے ہیں آکھے گا نہیں ایسا کوئی چانس نہیں بنے یا اللہ انہیں کسی عالم دین المصافہ بھی نہیں کیتا اے مولا انہیں کسی عالم دین بے کے روٹی بھی نہیں کھاتی اے مولا انہیں کسی عالم دین دے مکان دے اگوں دی بھی نہیں لنگیا یا اللہ ان جنم چکال دئیے فرمایا نہیں ایک گل اور کچھ لو ویکھو دی بخشی دے بہانے ویکھو او دی بخشی دے بہانے ویکھو او کیویں اپنے نبی دی امت نو بخشنا چاہتا ہے یا اللہ ہن کیڑی گل پوچھن والی رہ گئی ہے ہن تسی گل سنو گے نا تے پھر سیانے بندے سمجھدار بندے ہیں او سمجھن گے گل کی کتے پہنچ گئی اللہ فرمائے گا جبریل اس بندے نو پوچھ انہیں کسے عالم دین دے دوست نالی مصافہ کیتا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت کسی عالم دین دے دوست نالی مصافہ کیتا ہوئے عالم دین دا مقام کنے اگو تا دوست او دے ہاتھ عالم دین دے ہاتھاں میں لگے نے اگوں او دے ہاتھ اگلے یار نہ لگے نے اللہ کہندا جے انج بھی ہو جائے میں پھر بھی جنت عطا فرما دیاں گا اور جڑے لوگ دنیا داراں نوں یار بناندے نے ایتھے انہاں دی گل نہیں ہو رہی ایتھے انہاں دی گل ہو رہی ہے جنہاں دا تعلق مسجد نالے عالم دین نالے علماء نالے میں تے عالم دین دا غلام ہاں میری تقریراں اٹھا کے دیکھ لو لا تعداد تقریراں چ میں گل کہہ چکے ہاں کہ میں عالم دین دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا نوکر ہاں میری بخشش سے گل سے نہ فرما دے تے میرے واسطے بہت بڑا اعزاز بہت بڑا اعزاز کائنات دے مسلمانوں چار گلاں نے کلمہ شریف
سلام لئی عالم دین نہیں روٹی بہ کے کھا دیا کسی عالم دین نہیں کھائی کسی عالم دین دے مقام دیا کو دی لگے نہیں کسی عالم دین دے دوست نال مصافہ کیتا ہی جبریل پوچھے گا ہاں بھائی کسی عالم دین دے دوست نال مصافہ کیتا ہی آکھے گا ہاں میرا ایک دوست ہے او دا تعلق کے عالم دین نالے اونا کل کئی دفعہ جاندہ ہے لیکن او دنال میرا بھی تعلق ہے اللہ فرمائے گا جبریل ہونے باں پھڑ لے مولا کی کرنے اے میرے دین دے عالم دے دوست نال مصافہ کیتا ہے اے دے ہاتھ اے دے دوست وچ سن او دے ہاتھ میرے دین دے عالم دے ہاتھ وچ سن میری رحمت دوبارہ نہیں اے جہنم سمجھائے تسی من دو سواج کاری توحید انجم رحمت الامام دے خطر چاہے ہو کنی دفعہ تسی تو میں ملے ہونے ہیں قرآن پڑھانا لا بندہ حضور دین نات پڑھانا لا بندہ وہ کوئی میری تعریف کرے میں ادھر بڑا راضی ہوں گا مولانا خورشید صاحب کی تعریف کرے راضی ہوں گے مولانا خلیل کی تعریف کرے اے راضی ہوں گے معصومی صاحب کی بیٹے قاسم کی تعریف کرے اے راضی ہوں گے شاہ صاحب کی تعریف کرے راضی ہو جان گے اے میں آیا میں کرسی تے بیٹھا میں نے شرم آ رہی سی سید نے تھلے بیٹھے نے مفت بہ گئے میں کہ شاہ جی نہیں تھے شاہراں دے دل وچ آئی تو نہیں گل چشتی صاحب نے میرا ادب کیتا تے میرا حق سی تو آڈی کو تعریف کرے تے تسی راضی ہو گے تے جڑا تعریف ہی حضور دی کرے جڑا حضور دی تعریف کرے ہیں اسی تعریفاں کر کے نا سرکار دیاں پڑھ کے تے پھر کرنے اپنی آخرت سوارن واسطے تے ساڈی تمنا ایک ہی کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے مزہ تب ہے سرکار یا سیدی یا رسول اللہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام اے صرف اے تمنا اور کچھ بھی نہیں حضرات اللہ فرمائے گا جبریل انہوں پکڑ انہوں جنت چرا لے جا جنت جبریل عرض کرے گا اچھا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو میرا توحید انجم آ گیا ہے وہ دیکھو میرا غلام 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 آ گیا ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو آج اسی سارے اسناک سے کٹھے ہوئے ہیں مر میں بھی جانا ہے مر تسا بھی جانا ہے
کدی یار چیک کریا جے تساں بھی مرنا ہے تواڈے بھی بڑے وڈیرے کئی ٹر گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے لیکن انج کونی جے کسی نوں روندا اے سب قرآن دی محبت ہے رسول اللہ دی نات دی نسبت ہے کہ اسی اپنے مرن والے نوں اج رو رہے ہاں کہ یار جویں اے ٹر گیا ہے ایویں اساں بھی ٹر جانا ہے حضور نے فرمایا موت نوں ویکھ کے نصیحت پکڑو نصیحت پکڑو روندے اس گل تو ساڈے کنا وچ او دے قرآن پڑھن دی آواز ہوندی سی ساڈے کنا وچ او دی نعت پڑھن دی آواز ہوندی سی ہیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں قید ہے وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو میرا غلام اللہ فرمائے گا جبریل انہوں پکڑ جنت وچ لے جا تے جبریل امین عرض کرن گے اللہ انہیں تے کسے عالم دین نال ڈائریکٹ سلام ہی نہیں لیا اللہ انہیں کسے عالم دین دے دسترخوان کھان تے بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھاتی اللہ ایک کسے عالم دین دے مقام تے کو بھی نہیں لنگیا اللہ عالم دین دے یار نو ملیا ہے اللہ کہندا مینوں او بھی بڑا پسند ہے جڑا عالم دین دا یار ہے اگوں دا یار مینوں او بھی بڑا پسند بس جڑا عالم دین دے یار نو ملے او جنت چ ٹر جائے تے جڑا آپ عالم دین ہوئے جڑا عالم دین دے مقام دے اگوں دی لنگے حدیث مبارکہ میں وہ جنت جائے گا تے جڑا آپ عالم دین دے جڑا عالم دین نال بیٹھ کے روٹی کھائے او جنت ٹر جائے گا تے جڑا آپ عالم دین دے وہ بغیرت لوگ ہیں جو کہتے ہیں 14ویں صدی کے ملا بخشے گئے تو ہم سب بخشے جائیں گے تم بخشے جاؤ یا نہ جاؤ ہمیں حضور کی حدیث میں ایمان ہے ہماری نجات کا سامان یہ قرآن ہے اور نعت مصطفیٰ اللہ دکانہ کے چوکا کے پھٹیا کے لے کے کہاوتاں بنا کے علماء کے متعلق قوم کو گمراہ کرنے والے بے شک نہ بخشے جان انہاں دا نظریہ کچھ ہو رہے لیکن سانو حضور دے فرمان تے یقین ہے ساڈی نجات دا سامان یا قرآن ہے تے یا مصطفیٰ دی نعت ہے جڑی سی شب روز پڑھنے تو حضرات گرامی جڑا عالم دین دے دوست نال ملے تو او جنت چ ٹر جائے گا تے جڑا آپ عالم دین ہے بس آخری گل توجہ دیا ہن عالم دین جڑا وے اونے جناب والا اللہ دا قرآن حفظ کیتا ہے حضور دے فرمان نوں پڑھیا ہے لوکاں تک پہنچایا ہے پڑھایا ہے ایتھے اگے آ جا ماشاءاللہ مہربان دیکھو سارے خان توڑے سیال گوڑ دے آج کٹھے ہوئے ہیں کدے واسطے کہ اسی اپنے بھائی نو سلام کرن چلی آج او دی زندگی قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا کہ حضور دی نعت سنا دیا ہیں حضرات گرامی توجہ دیا جائے اس عالم دین دا مقام مرتبہ کی ہوئے گا حافظ قرآن دا مرتبہ کی ہوئے گا قاری قرآن دا مرتبہ کی ہوئے گا اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن سینے سے محفوظ کرنا لیا پڑھ بسم اللہ دی بات تے اے جنتیاں سیڑھیاں نے پڑھ دا جا تے جنتیاں منزلہ طے کر دا جا انہیں ایک حافظ قرآن ہوئے جڑا بڑی سپیڈ نال قرآن پہ پڑھ دے جڑا تجوید دے حضرات حروف تو واقف نہیں وہ بڑی تیزی نال قرآن پہ پڑھ دے او دی رستے دے اندر ہی منزل جلدی آ جانی ہے جڑا تجوید تو واقف ہے زیرہ زبرہ شدہ مدہ تو واقف ہے پھر او دے پڑھن دا انداز تے تھوڑا جو خوش ہونے
تو وہ دی منزل تے ہوڑ ہوتی ہونی ہے پھر اللہ فرمائے گا قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جائے گا اوے جڈا سونا قرآن پڑھے گا اپنی جنت دیاں سیڑھیاں طے کر کے او بنراس دی سین تے جا کے جتے ختم کرے گا اللہ فرمائے گا اے تیرا مقام نہیں ہے تے اے اگے تیرے محل بھی نہیں